ایکسپرٹ ہے، وہ ڈاکٹر جو اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں اس کام میں. ہیپاٹائٹس کی مختلف اقسام بھی ہیں، اس لیے ڈاکٹر کا چناؤ آپ نے اسی ڈاکٹر کا کرنا ہے جو اس پہ ایکسپرٹ ہو. ڈاکٹر اکرام صاحب انہیں میں سے ایک بڑا نام ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اگر دیکھیں تو اضافہ ہو رہا ہے ہیپاٹائٹس میں، اور پھر اس کی کتنی قسمیں، احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ. ہیپاٹائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں جگر کی سوزش، انفلیمیشن آف لیور. اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں. جو کامن وجہ ہے وائرل ہیپاٹائٹس، پاکستان میں بھی، جنوبی ایشیا میں بھی اور پوری دنیا میں بھی. اس کی 2 بڑی ویرائٹیز ہیں. ایک وہ ہے جس کو عام زبان میں لوگ کالے ارکان کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس بی اور سی. دوسرے اس کو پیلے ارکان ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس اے اور ای. ہیپاٹائٹس اے اور ای اس کا پھیلاؤ پانی کے ذریعے ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے. یہ اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ یہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ریکور ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو پوری دنیا کے لیے ہے، ہمارے ملک کے لیے ہے، ساؤتھ ایشیا کے لیے، افریقن کنٹریز ہے جہاں پہ اس کا پریویلنس زیادہ ہے، وہ کالے ارکان یا جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہیپاٹائٹس بی اور سی ہم کہتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو WHO کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کے مطابق 1 کروڑ کے قریب ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ ہیں اور 60 لاکھ کے قریب ہیپاٹائٹس بی کے پیشنٹ ہیں. اب ان دونوں پیشنٹ، 2 قسم کے جو پیشنٹ ہیں، ان کے لیے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ڈائگنوسٹک کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ ایکسپینسو ہے، خرچہ اس پہ بہت آتا ہے. تو گورنمنٹ کے لیے ان کو ڈیل کرنا، ان کو ٹریٹ کرنا وہ بھی مشکل ہے، انڈیویجولس کے لیے بھی مشکل ہے. سب سے بڑا ایشو اس میں جو ہے نا وہ اویئرنیس ہے، آگہی. جو عام لوگ ہیں، یہاں تک کہ اسلام آباد میں ایسے لوگ جو میرے پیشنٹ ہیں، میرے پاس آتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اچھے پوسٹس پہ کام کرتے ہیں، وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہیپاٹائٹس بی کا یا سی کا کوئی علاج اویلیبل ہے. تو مجھے ایک لحاظ سے افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ بندہ جو اسلام آباد میں کام کرتے ہیں، اگر اس کو یہ علم نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا علاج موجود ہے، تو ایسا بندہ جو کسی گاؤں میں کام کرتا ہے، جو ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، تو اس کی اویئرنیس یا آگہی کی کیا حالت ہوگی. تو سب سے بڑا ایشو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے. تو میڈیا کا کام، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، کہ لوگوں کے اندر ایک آگہی اور یہ علم اور اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ جو کالے ارکان ہیں اس کو آپ کالا جادو نہ سمجھیں. بہت سارے لوگ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کالا جادو کی طرح آپ کے ساتھ چمٹ گیا اور آپ کی زندگی اور ہیلتھ ختم ہو گئی. نہیں، یہ پریونٹیبل بھی ہے، ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، اس کا تدارک کر سکتے ہیں حفظ تقدم کے طور پہ، جس طرح ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے، اس کے لیے باقاعدہ دوائیاں موجود ہیں، پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے. ہمارے ہزاروں پیشنٹ ہیں کہ ہم ٹریٹ کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک تو اس لحاظ سے لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ اس کا تدارک بھی ہو سکتا ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے. اس بیماری کے اندر ایک بہت ٹریکی بات جو کہ ایک لحاظ سے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 60 to 70% پیشنٹ بالکل اینڈ سٹیج تک ان کی بیماری پہنچ جاتی ہے لیکن ان کو سمٹم نہیں ہوتے. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ از اے سائلنٹ کلر. ایک بندے کے اندر جراثیم موجود ہیں، سال ہر سال سے موجود ہیں، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کیونکہ جب تک سیروسس ہوتی ہے اور لیور کا فنکشن متاثر ہوتا ہے تو یہ کم سے کم 15-20 سال لیتا ہے یہ وائرس. اب اس دوران مریض کے اندر کوئی سمٹم نہیں ہے، کوئی علامات نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نہ اس سے مشورہ لیتے ہیں، نہ کوئی ٹیسٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بالکل 100% نارمل ہے. جب کوئی علامت شروع ہوتی ہے اس کے اندر تب تک بیماری اس لیول تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ وہ ناقابل علاج ہو جاتے ہیں، لیور ڈیکمپنسیشن ہو جاتا ہے، لیور کا کینسر ڈیولپ ہوتا ہے. وہ سٹیج جس میں لیور سیروسس ڈیولپ ہو جائے، سو از دا رسک فیکٹر فار ڈیولپمنٹ آف لیور کینسر جو ہیپاٹوسیلر کارسینوما ہے. تو بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں مریض اس ہیپاٹوسیلر کارسینوما سے، لیور کی کینسر سے مر جاتے ہیں کیونکہ اس کی بیماری ناقابل علاج سٹیج تک پہنچ چکی ہوتی ہے. تو لیور ڈیکمپنسیشن یا لیور کینسر یہ بالکل اینڈ سٹیج میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تب تک یہ بالکل نارمل ہوتے ہیں. جب تک کسی کو سمپٹم نہیں ہو تو ہمارے
سوسائٹی میں ایک تو افورڈیبلٹی کا ایشو ہے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اور یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ایک ہیلدی بندہ جائیں اور اپنا ٹیسٹ کریں. ڈاکٹر صاحب اس موقع پہ جبکہ نیشنل سطح پہ انٹرنیشنل سطح پہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ڈے منایا جاتا ہے, بیسیکلی اویئر کرنا ہوتا ہے, آپ کا اگر کوئی میسیج ہوگا ہے کیونکہ کروڑوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں. سب سے بڑی جو امپارٹنٹ چیز جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایز اے ڈاکٹر, ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا ایک بلیف جو میڈیکل سسٹم پہ ہیں, وہ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے, لیکن ایک قسم کا ایک بریک آیا ہے کہ جو ٹرسٹ ہے پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان, ڈاکٹر جو بات کرتا ہے شاید لوگ اس کو یا پراپر سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا اس کو ٹرسٹ نہیں ہوتا اس پہ. تو ایک تو یہ مہربانی کریں کہ جو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ کی بیماری کے حوالے سے, جو کوالیفائڈ بندہ ہے, جو ہیپاٹائٹس کو ٹریٹ کرنا جانتا ہے, گیسٹرو-انٹرالوجسٹ ہے, ہیپاٹالوجسٹ ہیں, تو اس کو پراپر فالو کریں. بہت سارے ہمارے ایسے پیشنٹ ہیں کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہم ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں, ہم ٹریٹمنٹ بھی ایڈوائز کر لیتے ہیں, وہ درمیان میں غائب ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو پراپر فالو اپ ہے وہ پیشنٹ میں نہیں ہوتا. دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ اگر فیملی میں کسی ایک بندے کو ہیپاٹائٹس ہوا ہے, چاہے ہیپاٹائٹس بی ہوا ہے یا سی ہوا ہے, تو باقی فیملی ممبر یہ احتیاط کے طور پہ اپنے ٹیسٹ کریں. 26 کروڑ سے زائد کا ملک ہے پاکستان, اور فگر بھی آپ نے سن لیے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی. علاج آپ کے پاس ممکن ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں, جنگلی حیات کو دیکھیں, آبی حیات کو دیکھیں, یا پھر انسان کو دیکھیں, انسان اشرف المخلوقات ہے, سب سے افضل ترین ہے. دنیا میں سب سے مشکل بچہ پالنا انسان کا بچہ ہے. اب اس انسان نے بڑے ہو کر جب ایک کیٹیگری میں آنا ہے تو اس نے اپنی احتیاط بھی کرنی ہے, اپنے آپ کو سیف بھی رکھنا ہے. تو علاج سے بہتر ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں. اے بی سی کوئی بھی ہیپاٹائٹس ہے, ہمارے پاس اس کا علاج ممکن ہے. اس میں فرض ہے میڈیا کا, سماجی شخصیات کا, علماء کرام کا, اور پھر میڈیکل لائن میں جو لوگ ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ ہم نے انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے کیسے کام کرنا ہے. اور اس کے لیے میڈیا اپنا رول تو کرتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے, میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین, آج اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور وہ تمام احتیاطی تدابیر کریں جو ہیپاٹائٹس سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے ان لوگوں کو بھی باخبر کرنا ہے جن کو علم نہیں ہے, جو ناخواندہ ہیں, جو دیہی علاقے میں رہتے ہیں, جو یہ عطائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. سب کا خیال رکھنا ہے. مجھے امید نہیں, یقین ہے کہ آج سے آپ اس احتیاط پر عمل کریں گے اور وہ خوبصورت پاکستان بنائیں گے جس کی خواہش حضرت قائد اعظم نے کی, جس کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور آج انسانیت اس خواب کی تعمیر چاہتی ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشمی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.